مصیبت میں مصیبت میں ام بخش اگر کی غلطی تک تر بخش یہاں دسمبر اور جنوری میں پانی کی سطح تقریباً 2 انچ کم ہو جاتی تھی، لیکن پانی آنا بند نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہاں پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے تقریباً 2 درجن تاریخی چشمے اور دیگر آبی ذخائر مکمل طور پر خشک ہو گئے ہیں۔ ان میں پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے میں واقع سینکڑوں سال پرانا اچول کا چشمہ بھی شامل ہے، جس کے پاس میں اس وقت کھڑا ہوں۔ یہاں 1620 میں مغل بادشاہ جہانگیر کے اہلیہ نور جہاں نے اچول باغ تعمیر کرایا تھا، جس کے تالابوں اور فواروں میں اسی چشمے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی بہتا تھا۔ ضلع اننت ناگ کے تقریباً 20 دیہات کے لوگ پینے اور آبپاشی کے لیے اسی چشمے کا پانی استعمال کرتے تھے۔ ان دیہات تک یہ پانی پائپوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ اچول چشمے کے خشک ہونے سے نہ صرف اس سیاحتی مقام کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں، بلکہ کئی دیہات کے لوگ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں واقع ٹراؤٹ فش فارمز کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی ہے، کبھی بھی نہیں۔ یہاں سے ہمیں صاف و شفاف پانی ملتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوتے دیکھا تھا۔ ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ یہ قیامت ہے۔ جو پرانے اور تاریخی چشمے اور دوسرے آبی ذخائر مکمل طور پر خشک ہو گئے ہیں یا ان میں پانی کی سطح غیر معمولی طور پر کم ہو گئی ہے، ان میں ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں واقع آری پل چشمے بھی شامل ہیں۔ ہر سال اس کو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا اس سال ہوا۔ تو پچھلے سال بھی 14 فروری سے اس کو پانی آنا شروع کرتا تھا، لیکن اس سال تو کچھ ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اعتراف ہے کہ کشمیریوں نے قدرتی وسائل کی قدر نہیں کی، اور جہاں بڑے پیمانے پر جاری سرکاری اور نجی سطح کی تعمیراتی سرگرمیوں نے ماحولیات پر منفی اثر ڈالا ہے، وہیں مختلف قسم کی آلودگیاں، جن میں ان کا اپنا ہاتھ بھی ہے، جنت نظیر کہلائی جانے والی اس وادی کا حلیہ بگاڑنے کا موجب بن رہی ہیں۔ بارش نہیں پڑ رہی، برف نہیں پڑی اتنی، گلیشیئرز پہ اتنی سنو فال نہیں ہوئی، خشک سالی کا ایک عالم ہے۔ پریسپیٹیشن کم سے کم آپ سمجھیں کہ نارمل سے 80% ہم اس سے کم بارش پڑی ہے یا برف پڑی ہے، اور جو تھوڑی بہت پڑی بھی وہ پگھل گئی ہے۔ یہ اصل میں سب جو اس کا ہے وہ منسوب ہوتا ہے گلوبل وارمنگ کے ساتھ، اور گلوبل وارمنگ جو ہے یہ تو ایک فینومینا ہے جو دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے، کئی جگہ زیادہ ہے اور کئی جگہ کم ہے۔ ماہرین ماحولیات اور محکمہ آبپاشی کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر کشمیر میں اگلے چند ہفتوں کے دوران بھاری برف باری اور بارشیں نہیں ہوتی تو آنے والے موسم گرما میں خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو زراعت اور سیاحت کے شعبوں کو بری طرح متاثر کرے گا۔ کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بارشوں کے لیے کشمیر میں گزشتہ چند روز سے عبادات کا سلسلہ جاری ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، اچبل، کشمیر۔